بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، وسیم عباسی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم یکساں نصاب تعلیم پہ بات کریں گے کہ موجودہ حکومت جو تبدیلی کے نام پہ آئی یا تبدیلی کے نام پہ لائی گئی، جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، تو جہاں دیگر شعبہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں وہ لے کر آئے جس کا پاکستانی عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوا، اسی طرح سے وہ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ بقول وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے کہ پہلی سے پانچویں جماعت تک کا نصاب تعلیم مرتب کیا جا چکا ہے، جو کہ 2021 میں نافذ العمل ہوگا اور پھر مرحلہ وار اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ یکساں نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم کا نعرہ ماضی میں بہت سی طلبہ تنظیمیں، سیاسی جماعتیں لگاتی رہی ہیں۔ اب جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کو نافذ کر رہی ہے تو پھر اسے اتنی مخالفت کا سامنا کیوں ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ وفاقی حکومت نے یکساں نصاب تعلیم بنانے کے لیے ایک نیشنل کوریکولم کونسل بنائی۔ اس کونسل کے مختلف اراکین، جن پہ اعتراضات بھی ہیں کافی سارے حلقوں کو، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اس حکومت پہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ یکساں نصاب تعلیم بنانے کی اہلیت رکھتی ہے یا اس کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکیں۔ اس کے لیے وزیر اعظم پہ ہمیں ایک نظر ڈالنا پڑے گی۔ کیا وزیر اعظم اتنی بصیرت کے حامل ہیں کہ قوم کے معمار کا کردار ادا کر سکیں اور ہمارا تعلیمی قبلہ درست کر سکیں؟ تو یقیناً ہمارا جواب ہوگا مذاق نہ کریں۔ عمران خان کو صرف اس لیے سلیکٹ نہیں کیا گیا کہ وہ نواز شریف اور زرداری کو سبق سکھا سکیں، ان کو سلیکٹ کرنے والے اور اسی طرح سے ان سے عالمی قوتیں جو ہیں انہوں نے بہت سارے کام لینے ہیں، جس میں ایک کام واحد قومی نصاب بھی ہے، یعنی SNC۔ واحد قومی نصاب کی تشہیر اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ 2020 میں نصاب میں قرآن و سنت کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اس جعل سازی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے جو سیکولر اور لبرل لابیاں ہیں، ان کی بھرپور مدد حاصل کی جا رہی ہے اور ان کی طرف سے ان باتوں پہ جعلی چیخ و پکار کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے تاکہ نقل پہ اصل کا گمان ہونے لگے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری طرف یکساں نصاب تعلیم پہ جو مختلف سینکڑوں کی تعداد میں پرائیویٹ پبلشرز ہیں، ان کے تحفظات بھی اپنی جگہ کہ بہت سارے لوگ، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جو اصل حقیقت ہے اس نصاب تعلیم کی کہ کیا واقعی میں کوئی بہترین نصاب تعلیم بننے جا رہا ہے، تو یہ کچھ آگے چل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دراصل یہ نصاب اسلام کو کچلنے کے لیے ایک استعماری منصوبہ ہے جس کا مقصد اسلامی افکار کو زہرآلود کرنا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو اقوام متحدہ کے مخصوص ادارے کے متعین کردہ اہداف کے مطابق ڈھالنا مقصود ہے کہ جس کے اندر سے اسلامی نقطہ نظر سے سب سے خطرناک شق اس ادارے کی SDG ہدف نمبر 47 ہے، جس کا مقصد ہمارے بچوں کے جذبات، ان کے میلانات، خواہشات، ذہنی اور نفسی حالت کی تشکیل نو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے خیالات اور نقطہ نظر کو مغربی اقدار کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جس طرح موجودہ حکومت FATF کے معاملے میں ملکی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے، اسی طرح سے نصاب تعلیم پر بھی یا نظام تعلیم پر بھی ایک قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ عمران خان کے قول و فعل میں تضاد اور یو ٹرنز اور ان کی کابینہ کی سوچ اور فکری سرمایہ کو دیکھیں تو یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیم جیسے نازک معاملے پر اتنا دور از کام کیسے کر سکیں گے۔ کیا ان کے پاس ایسے علماء کرام، اسکالرز،
تعلیمی ماہرین اور ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جنہوں نے برسوں کسی نصاب سازی کے انسٹیٹیوٹ میں یکجا ہو کر تعلیمی مواد کو اسلامی اور قومی تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا ہو۔ واحد قومی نصاب دراصل اقوام متحدہ کی SDG ہدف نمبر 4 کی اندھی تقلید ہے، جس طرح سے کہ FATF میں کیا گیا، جس کا مقصد امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی سے اسلامی تصورات کی جڑیں کاٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنلزم، وطن پرستی اور فرقہ واریت، جس کو کہ اسلام نے رد کیا ہے، اس کو فروغ دینا ہے۔ اچھا، اگر حکومت کی اس بات کو مان لیا جائے کہ نیشنل کوریکولم جو بننے جا رہا ہے اس سے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں رائج کر لیا جائے گا، اور اسے اردو میں رائج کر لیا جائے گا، قومی زبان میں، جس کو کہ ایک خوشنما بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اردو کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہزاروں اور لاکھوں روپے فیس لینے والے بڑے بڑے اسکول ہیں، جس میں کانوینٹ اسکول ہے، جنریشن ہے، روڈ اسکول سسٹم ہے، اور بہت سے اسکول سسٹم ہیں جو کہ پاکستان بھر میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ اور ایک پرائیویٹ اسکول اور ایک گورنمنٹ اسکول اور ایک گاؤں دیہات کا اسکول، دونوں اسکولز میں بچے ایک معیار پر آ جائیں گے اور ایک جیسے نصاب کو پڑھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے شمار دیہات اب ایسے بھی ہیں جہاں کے اسکول کی چار دیواری نہیں ہے، بچے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، بچوں کی کمپیوٹر تک رسائی نہیں ہے، تو یہ کیسے ایک معیار پر آ جائیں گے؟ اور اسی طرح سے جو ہمارے APS پبلک اسکول ہے اور جو دیگر بڑے بڑے اسکول ہیں اور جو اشرافیہ ہے، وہ کیسے چاہے گی کہ ان کے بچے اور ایک غریب مزدور کے بچے ایک ہی معیار پر آ جائیں اور ایک جیسا نصاب پڑھیں؟ یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اچھا، نیشنل کوریکولم کونسل جو بنائی گئی، اس کے جو اراکین ہیں اس پہ مختصر سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ نیشنل کوریکولم کونسل کے اراکین میں بہت سے لوگ شامل ہیں، جس میں شہزاد رائے جیسے سنگر اور دیگر مغربی امداد پر پلنے والی NGOز کے نمائندے بھی شامل ہیں، جو کہ ماضی میں جنسی تعلیم کے علم بردار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو مرتب کرنے والے اور ان کے مؤلفین بیگن ہاؤس ٹائپ کے اسکولوں سے لیے گئے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مدرسے کا بچہ ہو یا جدید طرز تعلیم سے آراستہ اسکول کا بچہ، دونوں ایک ہی نصاب پڑھیں گے اور تمام بچے ایک ہی معیار پر آ جائیں گے، یعنی لیول فیلڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس پر غالب کا وہ شعر یاد آ گیا، اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو اس یکساں نصاب پر مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف علماء کرام کی طرف سے ٹیک آنا شروع ہو گیا ہے، جس میں مفتی اعظم پاکستان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کا 4 صفحات پر مشتمل ایک کالم سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ میں خالد محمود صاحب، ڈائریکٹر بانگ درا اسکول سسٹم پشاور کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس ویلاگ کے لیے کچھ مواد فراہم کیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔